علماء شوافع، علماء حنابلہ کے نزدیک رفع دین سے نماز افضل ہے، علماء احناف کے نزدیک نماز بغیر رفع دین کے افضل ہے۔ یہ اختلافات ہیں، لیکن ان کو اتنا اچھالا گیا کہ آج ہر گروہ بڑا مطمئن ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرے باطل پر ہیں۔ ہماری نماز بالکل صحیح ہے، ان کی نماز صحیح نہیں ہے، ہم توحید پر ہیں، یہ مشرک ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو یہ اس طرح کی فرقہ واریت پیدا کرنا چھوٹے چھوٹے ایشوز پر شرک ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو پھاڑ دیا، دین کا کوئی ایک حصہ لے لیا، بقیہ حصوں کی پرواہ نہیں ہے۔ نمازوں کے حوالے سے بڑا فخر ہے کہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ اگر باہر جا کر دیکھیں گے تو سودی اکاؤنٹ دیوبندی کا بھی ہے، بریلوی کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے۔ شادی بیاہ کے اندر ہندوانہ رسومات دیوبندی کیا بھی ہیں، بریلوی کیا بھی ہیں، اہل حدیث کیا بھی ہے۔ گھر میں ڈرامے، فلمیں، بہودیاں، بہائیاں سب کیا ہیں، وہاں متحد ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر جو ہے وہ ہم نے اختلافات پیدا کر رکھے ہیں، جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، دین کے حصے بکھرے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر جماعت کے پاس جو ایک دین کا حصہ ہے اس پر وہ اترا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب کے سب گمراہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس روش سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں درخواست کیا کرتا ہوں کسی بھی مسلک کو ضرور اختیار کیجئے، ترجیح دے دیجئے، خدا کے لیے مسلک کی تبلیغ نہ کیجئے، تبلیغ کیجئے برائیوں سے روکنا ہے، اور تبلیغ کیجئے کہ نیکیوں کا حکم دینا ہے، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ چیزیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ روم کے اس چوتھے رکوع میں جو انسانوں کی ایک عمومی روش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اظہار افسوس فرما رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے رحمت چکھا دیتا ہے، رحمت عطا کر دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہوئی، وہاں جا کے منت مانی تھی، وہاں جا کے دعا کی تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا، یا فلاں صاحب نے جو ہے وہ بڑا احسان کیا، میں نے ان سے رابطہ کیا تھا، ان کو فون کیا تھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یا پھر اپنے آپ کو کریڈٹ دینا کہ میں نے یوں کیا، میں اس سے ملا، میں ادھر گیا اور یوں میں نے کہا، یہ کیا وہ کیا۔ تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ایسے لوگ رحمت کا کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہیں یا اپنے آپ کو دیتے ہیں۔
فرمایا وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے۔ فتمتعوا، تو مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، پس تم ان قریب جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو بول رہی ہو اس شرک کے حق میں جو وہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی برائی، کوئی تکلیف بسبب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ نعمت ملے تب بھی انسان اپنے دائرے میں رہے اور اترائے نہ، اکڑے نہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تکلیف آئے تو تب بھی اس کو جھیلے، برداشت کرے، حدود کے اندر رہے، اپنے آپ کو تھامے، وابیلہ نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے اور مایوسی کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو دو قرابت دار کو اس کا حق، یہ اسلوب قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد مال ہے تو یہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ نے بطور امتحان تمہیں دے دیا ہے کہ تم اس کا حق اس کو دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو۔ تو لہٰذا اگر تمہارے پاس مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے تو اس کو حقداروں تک پہنچاؤ، اور حقداروں میں بھی اولین ترجیح دو اپنے قرابت داروں کو۔ اپنے خاندان میں دیکھو کہ کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون بیمار ہے، کون معذور ہے، کون مقروض ہے، کون ہے جو پریشان حال ہے۔ تو فآت ذی القربى حقہ، قرابت دار کو اس کا حق دو۔ جب آپ یہ سمجھ کر دیں گے کہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، اس کا حق اللہ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا تھا، میں اس کو دے رہا ہوں، تو کبھی بھی آپ اس پر احسان نہیں جتلائیں گے، آپ میں کوئی احساس برتری پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ عاجزی کے ساتھ اس تک اس کا حق پہنچائیں گے، اتنا آپ کے لیے اجر بھی زیادہ ہوگا۔ والمسکین، اور محتاج کو اس کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں، تب اللہ کی رضا، اللہ کی قربت ملے گی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، تو جب تک دل میں پیسے کی محبت ہے اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک دل سے ہم دیگر چیزوں کی محبت نہیں نکالیں گے، اللہ تعالیٰ غیور ہے، وہ چاہتا ہے کہ دل میں تنہا میرا راج ہو، میرے ساتھ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ سب سے فائق محبت اللہ کی محبت ہو، باقی محبتیں ہوں لیکن اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ مال خرچ کرنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سود کی حرمت پر جو پہلی آیت اللہ نے نازل کی قرآن مجید میں ترتیب نزول کے اعتبار سے مکی دور میں، وہ ہے سورہ روم کی یہ آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 39۔ باقی سود کی حرمت کا حکم مدنی دور میں آیا، وہ آیتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو بھی تم دیتے ہو مال سود پر تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کراہیت کا اظہار ہو گیا سود کے لیے، بالکل ابتدائی حکم ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو بھی تم پیسہ دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے سود کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بڑھوتری پسند نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ،
اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ کے طور پر، تریدون وجہ اللہ، اور چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی نظر کرم حاصل ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو، فاولئک ھم المضعفون، تو یہ وہ مال ہیں جو اللہ کے ہاں بڑھتے چڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا، ثم رزقکم، پھر اس اللہ ہی نے تمہیں روزی دی، رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ھل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اے شرک کرنے والوں، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہو، جو تمہیں روزی دیتا ہو، جو تمہیں موت دے سکتا ہو، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے بسبب لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ فساد کہتے ہیں کسی بھی قانون کے ٹوٹنے کو، جب قانون کی عملداری نہ رہے تو وہ فساد ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اس وقت ہمارے ہاں ملک میں فساد ہے، کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کا معاملہ گرم ہے، کوئی کسی کی جان لے لے پکڑنے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کا مال چھین لے، لوٹ مار کر لے، کوئی پرسان حال نہیں، یہ فساد ہے۔ اور دوسرا فساد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے مظاہر قدرت کے حوالے سے، بارش کا ایک قانون ہے، آتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہی بارش اگر حد سے زیادہ برس جائے تو عذاب ہے۔ دریا بہہ رہا ہے، بہنا چاہیے، یہی دریا اگر اپنی حدود سے نکل کر بہنے لگے تو سیلاب ہے، عذاب ہے۔ تو فرمایا کہ بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے، تباہی آتی ہے بسبب اس کے جو کچھ کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آفات آتی ہیں۔ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، شاید کہ سدھر جائیں، شاید کہ دل میں رقت پیدا ہو۔ تو اس وقت ہم اہل پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کی گرفت میں ہیں۔ ہم پر بدترین زلزلہ بھی آیا، رمضان کے رحمت والے مہینے میں آیا، ہم پر 2 سال سے سیلاب بھی آ رہے ہیں، اور پچھلے سال کا سیلاب زیادہ شدید تھا سابقہ سال کے مقابلے میں۔ ہم پر بڑی طوفانی قسم کی بارشیں بھی ہوئی ہیں، ہماری آپس میں بھی خانہ جنگی جاری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، برے حالات ہیں کراچی میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور ہم پر ایک سے ایک بے حس حکمران بھی مسلط ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے جرائم بہت بڑے ہیں۔ یہ ملک پاکستان، اس کا جواز نہیں ہے سوائے اسلام کے، نہ پاکستان بولنے والوں کی زبان ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ نسل ایک ہے، یہ سب کے سب جڑے تھے اسلام کے نام پر، اور انہوں نے ہر سطح پر اسلام سے بے وفائی کی، نہ اپنے گھروں پہ اسلام نافذ کیا، نہ اپنے کاروبار میں کیا، نہ اپنے ملک میں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ ایک قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے مطابق تھا، وہ بھی سن 62 میں ایک ڈکٹیٹر نے ختم کر دیا۔ 16 علماء نے خط لکھا کہ جو قانون تم نافذ کرنے جا رہے ہو فیملی لاء کا، یہ قانون ان بنیادوں پر شریعت سے متصادم ہے۔ وہ قانون آج بھی نافذ ہے، دوسرے ڈکٹیٹر نے شرعی عدالت بنائی اور پابندی لگا دی کہ اس قانون کو یہ عدالت نہیں چھیڑ سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سود کے بارے میں تاریخی ایک محنت ہوئی ہمارے ملک میں 30 برس تک، اور تیسرے ڈکٹیٹر نے آ کے 24 جون سن 2002 کو ساری محنت کو زیرو کر دیا، اور جو ہے وہ طے کیا کہ اس ملک میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک حدود آرڈیننس ہم نے بنایا تھا، اس پر بھی عمل تو ہوا ہی نہیں، لیکن اس کو بھی اس تیسرے ڈکٹیٹر نے آ کے اور منسوخ کر دیا۔ اور اس کے بعد ہمارے پڑوس افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی جس نے اسلامی حدود نافذ کر دی تھی، اس حکومت کو تباہ کرنے میں بھرپور ساتھ دیا اس جو ہے وہ قوم نے، پاکستانی قوم نے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے شدید ناراض ہے۔ اور جب تک ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، یہ قوم اٹھ کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔
ابھی پھر بہت ہی برا فیصلہ کیا ہے دوبارہ نیٹو سپلائی کی بحالی کا، پرانی تنخواہ پر ہی کیا ہے۔ تو اس قدر بے حسی ہے، اس قدر جو ہے وہ دین سے دوری ہے، سنگ دلی ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ پورے کا پورا خون ہوا ہے ہمارے افغان بھائیوں کا، ہمارے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے جرم میں ہم شریک ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد برپا ہوا، بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کمائی کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود توبہ کریں، اپنے دار اختیار میں اسلام پر عمل کریں، اور اس کے بعد اجتماعی جد و جہد میں جڑیں، ایسی جد و جہد جو اس ملک میں اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہو، آواز اٹھا رہی ہو۔ جس جماعت پر بھی آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جماعت صحیح طریقے پر غلبہ دین کے لیے کام کر رہی ہے، اس جماعت میں شامل ہونا آپ کے اوپر لازم ہے۔ نہیں شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پس دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، ان میں سے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرتے تھے۔ لیکن اس صورت میں مشرک کس کو کہا گیا ہے؟ سورہ روم میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، گروہوں میں بٹ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس جو ایک دین کا حصہ ہے اس پر وہ اترا رہا ہے۔ تو یہ دین کے حصے بکھرے کرنا، فرقہ واریت پیدا کرنا، فرقہ واریت کو مزید تقویت دینا، اختلافی ایشوز کو اور ہوا دینا، اور انہی کے اوپر بحث کرنا، مناظرے کرنا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ کرنے والے بھی مشرک ہیں۔ تو فرمایا کہ چلو پھرو زمین میں دیکھو سابقہ لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ کرنا کیا چاہیے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دوبارہ فرمایا کہ اپنے چہرے کا رخ بالکل اے نبی سیدھا کر لیجئے خالص دین کے لیے، ہر سطح پر دین پر عمل ہو، اللہ کی اطاعت ہو، گھر میں بھی اللہ کی اطاعت ہو، شرعی پردہ ہو، گھر میں کوئی ڈرامے، کوئی فلمیں، کوئی بےہودگی گھر پہ نہ ہو، کوئی بے-حیائی گھر پہ نہ ہو، کاروبار میں بھی اللہ کا دین اس پر عمل ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ میں بھی اللہ کے دین پر عمل ہو، غمی کے موقع پر بھی اللہ کے دین پر عمل ہو، اور اس کے بعد پورے کے پورے اپنے نظام حکومت میں بھی کوشش کی جائے کہ اللہ کے احکامات جاری و ساری ہوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں انشراح پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ جہاں اختیار ہے وہاں پر اللہ کی اطاعت کریں، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر اللہ کی اطاعت کروانے کے لیے تن من دل لگا دیں۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اے نبی اپنے چہرے کا رخ بالکل سیدھا کر لیجئے خالص دین کے لیے، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیرنا ممکن نہ ہو، تمہاری موت آ جائے، اس وقت تم حسرت کرو ارے کاش کہ میں نے پورے کے پورے دین پر عمل کے لیے آغاز کر دیا ہوتا، اس کے لیے کوشش کی ہوتی، میں تو ڈیلے کرتا رہا، تاخیر کرتا رہا، یہ تو موت آ گئی ہے۔ اور یا یہ ہے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، کوئی آفت آ جائے۔ یومئذ یصدعون، اور اس روز یعنی روز قیامت وہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو لوگ بھی اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ اپنی ہی راہ کو سنوار رہے ہیں، اپنی ہی قبر کو جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے ہی بساط بچھا رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے بدلہ دے اپنے فضل میں سے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو
خوشخبری دینے والیاں بنا کر بارش کے آنے سے پہلے پہلے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے چکھائے۔ یہاں رحمت سے مراد بارش ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش تمہیں عطا کرے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ان کشتیوں کے سفر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکو، تجارتی سرگرمیاں انجام دے سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ رسول ان کے پاس آئے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرائم کیے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ہم مومنوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاح، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ فَتُثِیرُ سَحَابًا، اور پھر وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بادل۔ فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یشاء، اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمان میں جس طرح سے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو تہہ بتہ کرتا ہے۔ بعض مساجد میں ائمہ وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، آتے ہیں 2 رکعت میں بس کچھ بھی صورتیں پڑھا دی انہوں نے، ایک رکعت میں کیا پڑھا ہے، دوسری میں کیا پڑھا ہے، کوئی مضامین کا ربط نہیں ہوتا، بس ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی پوری کر دیں، نماز پڑھا دیں۔ لیکن بعض ائمہ ایسے بھی ہیں کہ جو بلا شبہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں پوری روح کے ساتھ۔ وہ نماز کے دوران ایسے مقامات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ 2 رکعتوں میں ایسا مضمون پڑھتے ہیں کہ آپس میں ربط ہوتا ہے، ایسے کم ہی ہوتے ہیں۔ صلاح البدیر جو ہے مسجد نبوی کے امام ہیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، 2005 میں گیا تھا تو تھے، ان میں نے محسوس کیا کہ وہ جب بھی تلاوت کرتے تھے، مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، تو جو ہے وہ بہت چن کے ان کا انتخاب ہوتا تھا قرآن مجید سے، بڑا لطف آتا تھا۔ ایک روز مدینے میں بڑا سہانا موسم تھا، آسمان پر جو بادل چھائے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت منظر تھا، تو میں سوچنے لگا کہ آج صلاح البدیر صاحب کون سا مقام تلاوت کرتے ہیں نماز میں۔ تو اور میں کوشش کی، پہلے صف میں گیا، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو انہوں نے آ کر یہ آیت تلاوت کی، اللہ الذی یرسل الرِّیاح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، فَتُثِیرُ سَحَابًا، اور وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، ہانک کر لے آتی ہیں۔ فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یشاء، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے جس طرح سے چاہتا ہے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ کیسے کیسے بادلوں کے خوبصورت نقشے آسمان میں وجود میں آ جاتے ہیں۔ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کرتا ہے تہہ بتہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ وہ ان بادلوں کے بالکل بیچوں بیچ سے نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ اذا ہم یستبشرون، اور پھر وہ بندے خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور وہ لوگ اس سے پہلے کہ وہ بارش ان کے اوپر نازل ہوتی، لَمُبْلِسِین، یقیناً بڑے مایوس تھے کہ اس بار تو چھینٹا پڑا نہیں، اس بار تو بارش ہوئی نہیں۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، اے نبی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِیحًا، اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، کہ وہ دیکھیں کہ ان کی کھیتی زرد پڑ گئی ہے، تیز جو ہے وہ لو کے جھونکے بھیج دیں اور ان کی کھیتی جھلس جائے اور وہ دیکھیں کہ کھیتی زرد پڑ گئی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر وہ اس کے بعد ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سوچتے نہیں کہ یہ کھیتی ہمیں دی کس نے تھی، یہ رحمت دی کس نے تھی، بھول جاتے ہیں اس کو، اور جب وہ کھیتی زرد پڑتی ہے کسی آفت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس سے مراد
وہ قبر والے مردے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مردہ کہہ رہا ہے ہٹ درموں کو کہ جن کے کانوں سے ایسی حق کی بات ٹکرا کے واپس آ رہی تھی، اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ ان بہروں کو اپنے پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ بدبخت پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی کے حوالے سے کوئی ہدایت دے سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ اسی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے۔ فہم مسلمون، تو ایسے لوگ اللہ کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا کمزوری سے، تم بڑے لاچار تھے، بے بس تھے۔ سب سے زیادہ بے بس بچہ انسان کا ہوتا ہے، 2.5 سال تک کیا بلکہ اس کے بعد بھی کتنے عرصے تک اپنے ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ ہم سے بہتر تو مرغی کا چوزا ہے کہ پہلے دن خود چل کر اپنا دانہ کھاتا ہے۔ تو بے شک اللہ نے تمہیں بنایا کمزوری سے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد قوت پیدا کر دی۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوت کے بعد پیدا کر دی کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ ایک گھڑی دنیا میں رہے ہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح سے وہ پھرا دیے جائیں گے، اسی طریقے پر وہ بہکا دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، ارے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی اللہ کی تقدیر کے مطابق رہے ہو اس دن تک کے لیے جس دن کے دوبارہ جی اٹھنا تھا۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو یہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا دن۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ روم کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت جو دنیا دار ہیں وہ افسوس کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے مگر یہ ہے کہ بس ایک گھڑی یعنی بہت تھوڑے عرصے۔ اس وقت ان سے کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے صحیح علم دیا تھا، ایمان دیا تھا، کہ تم دنیا میں ایک گھڑی نہیں رہے، اچھا خاصا وقت رہے ہو، تم دنیا میں رہے ہو اس وقت تک، وقت کے بارے میں اللہ نے طے کیا تھا کہ لوگوں کو دوبارہ اٹھانا ہے، تو تم اپنا وہ وقت پورا گزار کے آ چکے ہو، اب یہ وہ وقت ہے جب کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا گیا ہے، اب یہ قیامت آ چکی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو پھر اس روز وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی کوئی معذرت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ آج معذرت کر لیں، آج توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ اللہ کے نزدیک توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔
اس روز کوئی توبہ کوئی معذرت انہیں فائدہ نہ دے گی، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ اللہ کا عتاب، اللہ کا غصہ کو دور کر سکیں گے، کوئی مرسی اپیل، کوئی رحم کی اپیل داخل کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی، ہر طرح سے ہم نے انہیں سمجھا دیا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر اے نبی آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آتے ہیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بنانے والے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اے محمد تم نے یہ آیت خود سے بنا لی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ فاصبر، بس اے نبی صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ابھی ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 47 میں کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز آپ کو اکھاڑ نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ مراد کیا ہے؟ کہ کسی دھونس اور دھمکی تشدد کی وجہ سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹا سکیں، کسی لالچ کے ذریعے سے آپ کو آپ کے مشن سے نہ ہٹا سکیں، اور کسی سودے بازی کی پیشکش کر کے، کسی ڈیل کے جال میں پھنسا کر آپ کو اپنے موقف سے ہٹا نہ سکیں۔ یہ تین جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو زیادہ حق سے ہٹانے کے۔ مکے میں اللہ کے رسول پر ہر طرح کا تشدد بھی کیا گیا، الحمدللہ آپ ڈٹے رہے۔ آپ کو پیشکش کی گئی کہ جہاں شادی کرنی ہے شادی کرا دیتے ہیں، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں، جس عورت کو اگر بادشاہت چاہیے تو بادشاہت دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، دوسرے پہ چاند رکھو، میں تب بھی اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر مکی دور کے آخر میں پھر پیشکش کہ کچھ ہماری مانیں ہم کچھ آپ کی مان لیں گے۔ اے نبی کوئی ان کے ساتھ ڈیل نہ کیجیے۔ فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، ہرگز آپ کو اکھاڑ نہ دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول کے توسط سے یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ سورہ لقمان، اس صورت میں دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے ایک نصیحت بیان ہوئی، اس لیے پوری صورت کا نام سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت بھری کتاب کی آیات ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، وہ کتاب جو کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یہ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ہے کہ مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد اپنے ایک ایک عمل کی ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ جس کو یقین ہوگا وہ قرآن مجید عمل کی نیت سے پڑھے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ جس کو یقین نہیں ہے اس سے قرآن مجید سے علم تو مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن ہدایت ان کے لیے ہے جن میں یہ صفات ہوں۔ یہ وہ صفات ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی بیان فرمائیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ جن میں یہ صفات ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو باتوں کا کھیل خریدتا ہے، یعنی باتوں کے ذریعے سے غافل کرنے والی چیزیں خریدتا ہے۔ اشارہ ہے نضر بن حارث کی طرف، جب اس نے دیکھا کہ محمد کی محفل میں نوجوان بہت کثرت سے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ انہیں کو متبادل دینا چاہیے۔ تو وہ جب تجارت کے لیے شام کی طرف گیا تو پھر وہاں سے وہ کچھ ایسی لونڈیاں لے کر آیا جو بہت اچھا رقص کرتی تھی، اچھا گانا گاتی تھیں، اور کچھ کہانیاں لے آیا جو ہے وہ رستم کی اور اسفندیار کی، اور وہ اس نے آ کر
ایک جگہ خود محفل جماتا، وہاں پر کہانیاں پڑھتا تاکہ نوجوان وہ کہانیاں سننے کے لیے آ جائیں، محمد کی طرف محفل میں نہ جائیں، اور دوسری طرف وہ کنیزیں وہ ناچنا شروع کر دیتی، گانا گاتی لونڈیاں، تاکہ لوگ ان کے رقص اور ان کے گانوں میں مشغول ہو جائیں۔ مقصود یہ تھا کہ جو اصل حق ہے اس سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ فرمایا لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ کھیلوں کی بات، غافل کرنے کی بات خریدتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو مذاق سمجھتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے بدبختوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، رخ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے اور وہ ہماری آیتوں کو نہیں سن پا رہا۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی اس سے بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ روش نضر بن حارث کی تو تھی، یہ روش ہر زمانے میں رہتی ہے، لوگوں کو اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل کرنے کے لیے دین کے دشمن وہ ہر دور میں کسی اور مشغلے میں، کسی اور تفریح میں لوگوں کو لگا دیتے ہیں۔ جتنا ہمارے ہاں زور ہے کھیلوں پر، خاص طور پر کرکٹ پر، پوری قوم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جادو میں جو ہے وہ ایک دم سیر زدہ ہو جاتی ہے، ایک دم اسی میں کھو جاتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بس ہمارے لیے یہ جو ہے وہ جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے ساتھ میچ ہو جائے تو نہ جانے کتنے بڑا مارکا ہے۔ اسی طریقے پر ڈراموں کو کتنی اہمیت ہمارے معاشرے میں دی گئی ہے، جو ہے وہ ہر میڈیا کے ہر ذریعے سے، ریڈیو آیا تو اس کے ذریعے سے ڈرامے، ٹی وی آیا تو اس کے ذریعے سے ڈرامے، اور اب تو اس کی بھرمار ہے۔ اور پھر گانوں کو، فحاشی کو، اداکاروں کو اتنی اہمیت، بڑی بڑی تصویریں ان کی چھپ رہی ہیں، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، ان میراثیوں کے، ان فنکاروں کے۔ وہاں لونڈیاں تھیں اور یہاں وہ گلوکارائیں ہیں اور فنکارائیں ہیں، اور جو ہے وہ ان کے انٹرویوز تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے آئیڈیل یہ بن جائیں۔ ان کو اسٹار کہا جاتا ہے، یہ کرکٹ اسٹار ہے، یہ فلم اسٹار ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ ستارے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ ان بدبختوں نے ان میراثیوں کو، لفنگوں کو ان کو بنا دیا اسٹار، یہ اسٹار ہیں، یہ تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ لہذا اس طرف لگایا ہوا ہے قوم کو، ایک طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ایک طرف امریکہ کی غلامی جاری ہے، اور توجہات کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ہے دوسرے ایشوز کی طرف۔ بعض اوقات کو ایسا بیان دے دیا جائے گا، کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیا جائے گا، سب اس میں کھو جائیں گے۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ اصل لوٹ مار، اصل استحصال، اصل ظلم، اس سے توجہ کو ہٹایا جائے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ابھی برما میں کتنی بربریت ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف میڈیا کی توجہ نہیں ہوگی، اور میڈیا جو ہے وہ کسی کھلاڑی کی شادی ہے تو جو ہے وہ اسی کی ساری کوریج دے رہا ہے، کوئی میراثی مر گیا ہے تو سارے کے ساری کوریج اس کی ہو رہی ہے، اور جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ نظروں سے چھپائے جاتے ہیں کہ اگر وہ جرائم سامنے آ جائیں تو ہمارے دل اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان پہ دقت آ رہی ہو۔ تو پھر جو اس وقت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کہ جو اپنے پروڈکٹ کے اشتہارات دیتی ہیں میڈیا پر، وہ پروڈکٹ کون خریدے گا، اس طرف کون جائے گا؟ تو لہٰذا انسان کو بہلا کر، پھسلا کر خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل ظلم کو، استحصال کو، اور جو خون ریزی کی ہے امریکہ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کی، وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپاؤ، انہیں خوش رکھو، انہیں غافل رکھو، یہ اسی میں کھوئے رہیں، اور اس کے بعد اشتہارات کے ذریعے سے جو ہے وہ ان منڈیوں کے اندر اپنی مصنوعات کو فروخت کرتے رہو۔ ورنہ اگر لوگ غم کا شکار ہو گئے، لوگ کسی اچھے کام کی فکر میں لگ گئے، تو پھر ان کی مصنوعات کی طرف کون دیکھے گا؟ لوگ تو پھر اپنے وسائل جو ہے وہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے لگائیں گے۔ تو بڑا ہماگیر طریقہ ہے جو ہے وہ انسانیت کے استحصال کا، جو کہ اس وقت یہ میڈیا کے ذریعے سے حکمرانوں کی سرپرستی میں اور جو عالمی مالیاتی استعمار اس کی سرپرستی میں وہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان چیزوں کا فہم عطا فرمائے، اور حقائق کو سمجھنے اور اس کے حوالے سے اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیکیاں کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، لہم جنات النعیم،
ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے بنایا آسمانوں کو بغیر ستون کے جیسے کہ تم ان کو دیکھتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین پر ڈال دیے ہیں پہاڑوں کی صورت میں بوجھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک جائے، زمین کا توازن کے لیے پہاڑوں کی صورت میں بوجھ رکھے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اس زمین میں طرح طرح کی رونق کی چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے شرک کرنے والو مجھے دکھاؤ کہ جو تمہارے دیگر شریک ہیں، اللہ کے سوا جو دیگر معبود ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن بلکہ یہ ظالم، یہ شرک کرنے والے یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب حضرت لقمان کا پہلے تعارف اور ان کی ایک نصیحت یا وصیت۔ حضرت لقمان کون ہیں، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان ایک انتہائی دانا انسان تھے، اور عرب انہیں ایک حجت تسلیم کرتے تھے، اور ان کے اقوال اپنی شاعری میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں کوٹ کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جس لقمان کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو، ایک سند مانتے ہو، دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے۔ انسان کسی اور کو نصیحت کر کے دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو کبھی انسان دھوکہ نہیں دے گا، اپنی اولاد کے سامنے تو وہی بات کرے گا جس کو وہ حق سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت لقمان کے اقوال کو مشرکین مکہ کے خلاف حجت کے طور پر پیش کیا کہ تم جس کو بڑا سمجھتے ہو، حکیم اور دانا سمجھتے ہو، دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو دی تھی دانائی۔ انشکر للہ، کہ کرو شکر اللہ کا۔ حکمت اگر کسی کو دی گئی ہے، باطنی بصیرت، جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے اور خیر کی طرف اس کا میلان واضح ہو جاتا ہے، شر سے اسے نفرت ہوتی ہے، یہ ہے حکمت۔ اور جس میں حکمت ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں احسان مندی ہوگی۔ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تم شکر کرو اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے، اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں۔ حمید، اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کر جب کہ لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو باقاعدہ واعظ کر رہے تھے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے وصیت کی ہے، اس سے تو پھر بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلی وصیت کیا کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے، کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کرو گے یہ بھی ظلم ہے، یا اللہ کو نیچے لا کر مخلوقات کے برابر کر دو گے تب بھی ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام کے سوا کہیں اور جو ہے وہ رکھ دینا۔ تو فرمایا کہ شرک بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب قرآن مجید میں اکثر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان ہوتا ہے، مناسب نہیں تھا کہ حضرت لقمان اپنا حق خود اپنے بیٹے کے سامنے رکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت کو درمیان میں روک کر خود والدین کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا وَبَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص طور پر ماں جو کہ اس کا حمل برداشت کرتی ہے تکلیف پر تکلیف جھیل کر۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس بچے کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 2 سالوں میں۔ انشکر لی، کہ تم شکر کرو اے انسان میرا بھی، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اور یہاں پر بٹوین دا لائنز بات آ گئی کہ ماں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرو، ماں تمہاری پیدائش اور تمہاری پرورش کے حوالے سے زیادہ دکھ اٹھاتی ہے، تو شکر کرو میرا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی۔
الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے جہاد کریں، اب ماں باپ تھوڑی تلوار لے کر جہاد کریں گے، یہاں جہاد سے مراد ہے کہ کوشش کریں، مجبور کریں تمہیں، ان تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، نہ علمی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے شرک کے لیے۔ فلا تطعہما، اب اس صورت میں ماں باپ کی بات مت ماننا، حسن سلوک کرنا ان سے، لیکن یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ دنیا میں ان کا ساتھ دینا بھلے طریقے پر، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے پاؤں دبانا، لیکن ان کی بات نہ ماننا اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے۔ واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس کے راستے کی جس کا جو رجوع ہوا میری طرف۔ انسان پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک ہوتا ہے مجتہد، جس کا اپنا علم ہوتا ہے، جو براہ راست قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتا ہے، ایک اپنی رائے قائم کرتا ہے، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ باقی وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی مجتہد کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا پیروی تو ہمیں کسی نہ کسی کی کرنی پڑے گی، تو پیروی اس کی کرو، اتباع اس کی کرو جس کا رخ ہے میری طرف، جو تمہارا تعلق مجھ سے جوڑے، جو تمہیں میری قربت کی طرف لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا داروں کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کے سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ حضرت لقمان کی جو ہے وہ وصیت یا نصیحت وہ چل رہی ہے، ان کی دوسری نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ انجام دیا جائے کسی چٹان پر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں جا کر، او فی الارض، یا زمین میں انجام دیا جائے، یات بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ انسان کے اعمال محفوظ ہیں، انسان کے اعمال کا نتیجہ نکلے گا، دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا، یہاں پر برائی کرنے والے عیش میں ہیں اور نیکیاں کرنے والے یہاں پر مشکلات میں ہیں، لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا جس روز کے مکافات عمل ہوگا، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، لہٰذا نتیجہ نکلے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یہ آخرت کا تصور لقمان نے دیا اپنے بیٹے کو۔ اب عمل کی طرف آ رہے ہیں، پہلے توحید کا تصور، شرک کی نفی، پھر آخرت اور جواب دہی کا تصور، اب عمل کی طرف۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرو۔ اگر تو لقمان تک کسی نبی کی دعوت پہنچی تھی تو نماز کا مطلب وہی ہے جو نبی بتاتے ہیں، اور ورنہ پھر نماز اپنے لغوی معنی میں، اس لیے کہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، حکیم تھے، یہ ان کے اپنے غور و فکر کا حاصل ہے، کوئی ایسی بات نہیں بتا رہے اس پوری نصیحت میں کہ جو نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، نہ جنت کا ذکر ہے نہ جہنم کا ذکر ہے۔ لہٰذا نماز سے مراد، جیسے کہ ہم نے سورہ نور میں پڑھا کہ پرندے بھی اپنی نماز سے واقف ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو اے میرے بچے اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھو۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، برائی سے روکو، وصبر علی ما اصابک، اور جب برائی سے روکو گے تو پھر مخالفت ہوگی، تو پھر صبر کرو جو بھی اس کے بعد تم پر آئے۔ برائی سے روکنا بہت مشکل کام ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ان کی طرف سے رد عمل ہوگا، لہذا اب تیار ہو جاؤ جھیلنے کے لیے۔ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، برائی سے روکنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا برائی سے روکو اور جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال لوگوں کے سامنے مت پھلاؤ، یعنی تکبر کا اظہار نہ کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر اترا کر چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو کچھ خیال کرتا ہو کہ میں کچھ ہوں، اور جو بہت زیادہ بڑائیاں کرنے والا ہو، شیخیاں بگاڑنے والا ہو۔
وقصد فی مشیق، اپنی چال میں میان ربی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ جب دلیل میں ہار جاؤ تو آواز بلند کر کے جیتنے کی کوشش مت کرو، آواز بلند کر کے غالب آنے کی کوشش مت کرو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ ویسے آواز بلند کرنا منع نہیں ہے، بیان کرتے ہوئے لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی تو آپ اونچی آواز سے بولیے، اذان دیتے ہوئے اونچی آواز سے بولیے، لیکن بحث کے دوران آدمی جب دلیل میں ہارتا ہے تو پھر اونچی آواز سے غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے، اور منتخب نصاب میں یہ بھی ان آیات کا درس بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی قرآن مجید کی فکر عام کی، وہ قرآن مجید کے کچھ منتخب حصوں کے ذریعے سے کی، جن کا نام ہے منتخب نصاب۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیلی دروس اب تحریری شکل میں مل جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی اس کا تعارف اس سے پہلے آپ سے کرایا ہے۔ ضرور ان دروس کا مطالعہ کیجیے، خاص طور پر جو ہم نے یہاں ڈیولپ کیے ہیں انجمن سندھ کے تحت، ان کے ذریعے سے تو آپ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ تعلیم بھی دے سکتے ہیں، ان دروس کی درس بھی دے سکتے ہیں۔ ہر آیت کے نیچے نکات ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کیا کیا باتیں بیان کر رہی ہیں، کون کون سی احادیث ان آیات کی تشریح کر رہی ہیں، متن کے ساتھ وہ احادیث بھی دے رکھی ہیں پورے حوالے کے ساتھ۔ انشاءاللہ قرآن فہمی میں اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے میں آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی یہ کتابیں۔ 6 کتابیں ہیں منتخب نصاب کے 6 حصے منتخب نصاب کے نام سے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے ہر اس شے کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، پوری کائنات تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اور مادی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور اپنا ذکر ہمیں عطا کر کے، قرآن عطا کر کے، سکون قلبی کا ذریعہ عطا کر کے باطنی رحمت بھی اللہ نے پوری کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کو بنیاد بنا کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی پیروی اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ ہر دور میں شرک اور بدعت کے لیے دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے باپ دادا کی ریتوں اور رسموں، ان کی روایات کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ لقمان کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں شرک کر رہے ہو، پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر متوجہ فرما رہا ہے کہ نہیں، باپ دادا کی پیروی یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے، باپ دادا کوئی حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار ہے کتاب و سنت، اللہ کی حق کا معیار ہے قرآن و سنت۔ لہٰذا اگر باپ دادا قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں آپ ضرور ان کی پیروی کیجیے، لیکن اگر ان کا معاملہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، قرآن کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ اب تحسین کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اب وہ نیک ہے، نیکیوں پر نیکیاں کیے چلا جا رہا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے تو تھام لیا ایک بڑا مضبوط سہارا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ ہی نے طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مضبوط سہارا تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم نے بالآخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارا فیصلہ ہمارے آخری انجام کا تو اللہ نے کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی بھی کفر کرتا ہے تو اے نبی اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں آپ اپنی جان جلا رہے ہیں۔ الینا مرجعہم، ان سب کے سب کا لوٹنا ہے ہماری طرف، فننبئہم بما عملوا، تو ہم انہیں بتا دیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ دے رہے ہیں تھوڑا سا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اور پھر ہم انہیں گھیر کر لے آئیں گے گاڑے عذاب کی طرف۔ بلا ان سالتہم، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، بتاؤ تمام آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، لیقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل الحمدللہ، تو اے نبی کہیے پھر کل شکر اللہ کے لیے ہے، کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمید، اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جو بھی سمندر ہیں ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ مزید 7 سمندر بھی شامل کر دیے جائیں اور ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تحریر مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے پہلی مرتبہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، نئی نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں، اللہ کا کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے، اللہ کے کلمہ کن سے نئی نئی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر ان مخلوقات کو لکھنے کے لیے زمین کے سارے درخت قلم بنا لیے جائیں اور جو سمندر ہیں بلکہ ایسے مزید 7 سمندر اور ہوں ان سب کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر لکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی مخلوقات کیا کیا ہیں، ما نفدت کلمات اللہ، یہ قلم گھس جائیں گے، یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا بیان، اس کی تحریر وہ مکمل نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اونچی شان۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہاری تخلیق اور نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، مگر ایسے جیسے کسی ایک جان کا، کسی ایک جان کو بنانا اور زندہ کرنا آسان ہے، ایسے تم سب کو ارب انسانوں کو بنانا اور زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا
اور دیکھنے والا ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ رات اور دن کا پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور جس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندروں میں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ دو اوصاف مطلوب ہیں، تکلیف آ جائے تو صبر کیا جائے، اللہ ہمیں تکلیف سے بچائے، لیکن آ ہی جائے تو اللہ صبر کی توفیق دے، اور نعمت ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج سمندر میں، جیسے کہ وہ موج ہو کوئی بادل کی طرح اوپر چھا جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں جو میانہ روی پر ہوتے ہیں، باقی پھر دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہ شخص جو بہت جھوٹا ہے اور جو بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اوصاف سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے رب سے ڈرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور ڈرو اس دن سے جس روز کے باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی اور قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ مجرم تو چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، سورہ معارج میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس دنیا کی زندگی نے بہتوں کو دھوکے میں ڈالا ہے، ڈال رہی ہے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ان کا انجام کیا ہوا، ساتھ کیا لے گئے، لیکن ہم بھی بھیڑ چال چل رہے ہیں، ہم بھی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ورنہ جا کر قبرستان میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے کہ جو اپنے زمانے میں فرعون بنے ہوئے تھے، لیکن آج خالی ہاتھ قبرستان میں لیٹے ہوئے، کیا ساتھ لے گئے؟ بہت لوٹ مار کی، بڑی جائیدادیں بنائیں، بڑے بینک بیلنس بنائے، خود خالی ہاتھ چلے گئے، اور بعد میں عیاشی کسی اور نے کی ہے، دنیا کسی اور کی بنی، عاقبت ان کی خراب ہوئی۔ تو بہتوں کو اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایک بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے نافرمانیوں پر نافرمانیاں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ۔ یا کہہ دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں۔ تو اس طرح کے تصورات دے کر اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کر کہیں وہ شیطان تمہیں دنیا داری میں نہ لگا دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ،
بے شک اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے، بلکہ فرمایا اللہ بارش بھی برساتا ہے۔ آج انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی بارش برسا رہے ہیں، لیکن انسان خود بارش نہیں برسا سکتا، وہ بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ جن بادلوں کو آج ہم جمع کر کے لے آتے ہیں اور ایک خاص ٹمپریچر اور پریشر پیدا کر کے ہم کہیں برسا دیتے ہیں، وہ بادل انسان نہیں بنا سکتا، بادل اللہ ہی بناتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی جان لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بس اتنا ہی جانتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے زندہ پیدا ہونا ہے کہ مردہ پیدا ہونا ہے، اللہ جانتا ہے اس نے کب تک دنیا میں رہنا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے کہ برائی کرنی ہے، اس کا آخری انجام اچھا ہونا ہے کہ برا ہونا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا علم ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے۔ دوبارہ وہی مثال میں دوں گا کہ بندر کو ہلدی کی گاٹھ مل گئی تھی تو پنساری بن بیٹھا تھا، تو تھوڑے سے علم کے اوپر ہم جو ہے وہ اکڑ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہر تفصیل جانتا ہے اس کی جو کہ ماں کے رحموں میں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی بھی انسان کو نہیں پتہ کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی بھی انسان کو نہیں پتہ کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اس کا انتقال کہاں ہوگا۔ یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی باخبر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے سے خاص محبت تھی، اور آخری جب ان کی عمر کا دور تھا مدینے سے جاتے نہیں تھے حج کرنے، ایسا نہ ہو میں کہیں اور جاؤں وہاں میرا انتقال ہو جائے، میری وہیں تدفین ہو جائے، تو دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بتا دے کسی طرح سے کہ میری ابھی عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں چلا جاؤں اور حج کر کے آ جاؤں۔ خواب میں اللہ کے رسول آئے اور آپ نے ان کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھی، تو انہوں نے 5 کا اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گیا۔ اب بڑے پریشان کہ اس سے مراد 5 دن ہے، 5 سال ہے، 5 مہینے کیا ہے۔ تو اس کے بعد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے، اور آپ نے 5 کا اشارہ کیا اور پھر خواب ختم ہو گیا، بتائیے کیا۔ تو پہلے کہا کہ انہیں بتانا خواب کس نے دیکھا ہے۔ ابن سیرین نے کہا پہلے مجھے بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے۔ پھر دوبارہ آئے اور پھر جا کر بتایا کہ امام مالک نے دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے ہیں، مجھے پہلے ہی اس کا گمان تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خواب میں سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 5 باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کون کب مرے گا، لہذا مجھ سے یہ سوال مت پوچھو۔ دلچسپی کے لیے یہ واقعہ مفسرین نے تفاسیر میں لکھا ہے۔ سورہ سجدہ جس سے اللہ کے رسول کو بڑی خاص محبت تھی، اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا کوئی شک نہیں اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہے۔ ام یقولون افترا، ارے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے خود سے بنا لیا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ اے نبی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ اے نبی آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ 2500 برس تک اہل مکہ کی طرف کوئی رسول نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 مراحل میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر، کائنات کا پورا نظام وہ خود چلا رہا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر فرماتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف۔ اس زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پلاننگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ خود سوچئے کتنی بڑی پلاننگ اللہ کرتا ہے، کتنا بڑا گلوب ہے،
اور کتنے اس کے معاملات ہیں، وہ سارے معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے، اور پھر آسمان سے وہ اپنے احکامات زمین کی طرف نازل کرتا ہے۔ ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اور پھر وہ معاملات جب انجام پاتے ہیں تو ان کی رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی طوالت تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس کی ہوتی ہے۔ تمہارے 1000 برس اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں۔ ایک ایسے دن میں ان معاملات کی خبر اللہ کی طرف چڑھتی ہے کہ وہ دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس کا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ ہر چھپی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو بھی چیز بنائی کیا خوب بنائی، ہر چیز اس کی کاریگری کا شاہکار ہے، اس نے جو کچھ بنایا کیا خوب بنایا۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق شروع کی مٹی کے گارے سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل کو جاری رکھا۔ پہلے انسان کو بنایا گارے سے، اور پھر اس کی نسل کو جاری کیا ایک گندے پانی کے خلاصے سے۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اس انسان کو بنایا سنوارا۔ نطفہ گندا پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، اسی پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو سنوارا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے ڈالا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے پھر تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے تاکہ تم علم حاصل کر سکو۔ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اور دل کے ذریعے سے جو انفارمیشن ملی اس کا تجزیہ کرو، نتیجہ نکالو۔ قلیلا ما تشکرون، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، لیکن تم میں سے کم لوگ ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، ہم جب زمین میں رل مل جائیں گے، ائنا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری کے انکاری ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں پیشی اور ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آئیں اور ان کرتوت کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وفات دے گا وہ فرشتہ، وہ موت کا فرشتہ جسے تم پر مامور کر دیا گیا ہے۔ موت کے فرشتے کو بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کس انسان کی جان کب قبض کرنی ہے۔ میرے بارے میں موت کے فرشتے کو پتہ ہے کہ میری جان اس نے کب لینی ہے، آپ کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت طے ہے، اور اللہ نے موت کے فرشتے کو بتا دیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور اس موت کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جب کہ یہ مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو ڈالے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے۔ ربنا، اے رب ہمارے، ابصرنا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سب کچھ سن لیا، فرجینا، پس تو ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ اب ہم اچھا عمل کریں، انا موقنون، اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے، اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت تو ہر آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے گی، اس وقت تو انسان سب کچھ دیکھ لے گا، لیکن اب اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اسی طرح سے غیب کے حقائق دکھا دکھا کر ہم سبھی کو مومن بنا دیتے، سبھی کو مسلمان بنا دیتے۔ اصل تو جو ہے وہ بن دیکھے ایمان لانا ہے، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا ہے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے ایک بات تھی جو پوری ہو گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 17، جب ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔
وہ اللہ کی بات اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میری وہ بات پوری ہوئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جن اور انسانوں سے سب سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اللہ مجرموں سے فرمائے گا کہ اب چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا اس کا مزہ، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، بے شک ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اب چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، بے شک ہماری آیتوں پر ایمان تو وہ لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ بھی سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی رکت عطا فرمائے، اور رب کی آیتیں سنیں تو ہم پر رکت طاری ہو جائے، اور ہم بے اختیار ان آیتوں کو سن کر اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں، اور اللہ کی اطاعت کریں۔ جو اطاعت کرے گا اس پہ تکبر نہیں ہے، اور جو اطاعت نہیں کر رہا اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ سر جھکانے کو تیار نہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے پہلو جدا رہتے ہیں ان کے سونے کی جگہوں سے۔ باقی لوگ راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت کہ اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کسی بھی جان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے پوشیدہ کر کے رکھی گئی ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو بھی انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، بھلا وہ شخص جو کہ مومن ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان اور فاسق ہے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اچھا عمل کر رہے ہیں، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، اور یہ مہمانی ہے اس عمل کی جو وہ کرتے رہے۔ واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی کی، فمأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، وہ جب بھی چاہیں گے کہ اس آگ میں سے نکلیں، اعیدوا فیہا، وہ اس میں دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، تم چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، وہ عذاب کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ سجدہ کے اس دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک شدید وعید کے ساتھ خبردار فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، شاید کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جس طرح سے اس وقت ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل چھوٹے چھوٹے عذابوں کا سلسلہ جاری ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ طوفانی بارشیں بھی ہمارے یہاں ہوئیں، تیز ہواؤں کے جھکڑ چلے، بڑے بڑے سائن بورڈز گرے، لوگ ہلاک ہوئے، گاڑیاں تباہ ہوئیں، زلزلے آئے، سیلاب آئے، ڈینگی وائرس کا عذاب آیا، ایک سے ایک بڑھ کے بے حس حکمران ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان عذابوں سے ہم سبق حاصل کریں، ہم پر رکت طاری ہو، ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی قوم بے حس ہو جائے اور اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے باوجود بے عملی کو نہ چھوڑے، کرپشن کو نہ چھوڑے، بےہودگی کو، فحاشی کو، بے حیائی کو نہ چھوڑے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی سزا آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اپنے زندگی کو بدلنا ہے، اپنے زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور پھر وہ اس سے اعراض کرے۔ یہ آیت ہمیں ہلا دینے والی ہے، ہم لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو سننے کے باوجود بھی اگر ہماری زندگی نہ بدلے، ہماری زندگی سے دنیا داری ختم نہ ہو، ہماری زندگی میں ترجیح آخرت کو حاصل نہ ہو، دین کو حاصل نہ ہو، تو پھر ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے کلام کے ذریعے سے ٹس سے مس نہ ہو، اسے اور کون سا کلام ہلائے گا اور کون سا کلام اس پہ اثر کرے گا؟ اللہ نے جہاں ہمیں اعزاز دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں اللہ نے جوڑا ہے، اللہ سے رمضان کی ان گھڑیوں میں خصوصی طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اب عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور پھر وہ اس سے اعراض کرے۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز انہیں اس کتاب کے ملنے کے حوالے سے شک نہ کریں۔ اللہ کے رسول کو تو شک ہو نہیں سکتا، آپ کے توسط سے یہ ہمیں اور بہت دوسرے مخاطبین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کافروں کے پروپیگنڈے سے ہرگز متاثر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے بھی کتابیں نازل فرماتا رہا ہے انبیاء اور رسولوں پر، اور اب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل فرمائی ہے۔ تو اے نبی، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، ہرگز نہ ہو شک میں انہیں اس کتاب کے ملنے کے حوالے سے۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔
صرف قرآن مجید ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف تھے اور ان کی کتاب بھی کسی خاص قوم کے لیے ہدایت تھی۔ تو تورات ہدایت تھی، لیکن کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے نہیں۔ فرمایا اسے ہم نے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امامت کے مرتبے پر فائز کیا تھا، ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا تھا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ اعزاز ہم نے انہیں کب دیا تھا؟ لما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ کون سا صبر کیا؟ یہاں صبر سے مراد ہے صبر عن الدنیا، دنیا سے صبر کیا۔ دنیا ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، پیسہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اچھے سے اچھا گھر ہو، اس میں اچھی سے اچھی سہولیات ہوں، اچھی سے اچھی سواری ہو، اور جو باصلاحیت آدمی ہوتا ہے دنیا اس کی خریدار ہوتی ہے، وہ اپنی صلاحیتیں دنیا کے لیے لگائے، دنیا ملتی ہے اس کو۔ لیکن باصلاحیت آدمی ہی امام بن سکتا ہے، پیشوا بن سکتا ہے۔ اب باصلاحیت آدمی کے لیے امتحان ہوتا ہے، اگر دنیا کی طرف جائے تو دنیا بنا لے گا، اور اگر وہ دین کی طرف آئے، دین کی خدمت کرے، تو یہاں پر آ کر وہ امام بن جائے گا، لوگوں کو بھی دین کی طرف رہنمائی دینے والا بنے گا۔ تو اب باصلاحیت آدمی اگر صبر عن الدنیا کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز دے گا کہ وہ دین کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا کر اور دین میں امامت کے منصب پر فائز ہوگا، دوسروں کو بھی راہ دکھانے والا، دوسروں کو بھی سیدھی راہ کی طرف بلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صبر عطا فرمائے۔ ہم میں سے بڑے باصلاحیت لوگ موجود ہیں، اگر وہ اپنے اوقات کو فارغ کریں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعزاز دے گا، امامت کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے لیے بہت بڑا توشہ آخرت جمع کر لیتا ہے، صدقہ جاریہ کے حوالے سے اس کا عمل ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت دی، ان کی تعلیم کی، ان کی تدریس کی، اب اس کے بعد اس کے شاگردوں میں باصلاحیت وہ آگے تدریس کر رہے ہیں، پھر آگے تدریس ہو رہی ہے، اور جتنا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کو اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا، امام بنایا۔ کب بنایا؟ لما صبروا، جب کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے دنیا کی محبت کو قربان کیا اور اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کیا، دین کے اور سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ سب سے بڑی دولت اللہ کی آیات کا علم ہے، یہ علم اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کمائی خادم قرآن کی بھی ہوتی ہے، کمائی دنیا دار کی بھی ہوتی ہے، دنیا دار کی کمائی نظر آ رہی ہوتی ہے، روپے پیسے جائیداد اور جو ہے وہ وسائل کی صورت میں، لیکن خادم قرآن کی کمائی اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہے، اور وہ کمائی زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے عارضی مال و اسباب سے۔ فرمایا کہ انہیں اللہ کی آیات پر یقین تھا، انہیں ہماری آیات پر یقین تھا کہ سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کی آیات ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ آیات بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر بنی اسرائیل میں بھی اختلافات آ گئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جان بوجھ کر اختلافات کیے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اولم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کیا۔ یمشون فی مساکنہم، کہ وہ ان کی آبادیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ بے شک ہم پانی کو بہا دیتے ہیں، ہانگ دیتے ہیں ایک بنجر زمین کی طرف۔ فنخرج بہ زرعا تاکل منہ انعامہم وانفسہم، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر ہم نکالتے ہیں
کھیتیاں بھی جس میں سے کھاتے ہیں ان کے جانور اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، چارہ جانور کھا جاتے ہیں، اناج دانے انسان کھا لیتا ہے۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو اس روز نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا۔ آج ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب فیصلے کا دن آ گیا اس روز کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں زیادہ اہمیت نہ دیجئے، انہیں نظر انداز کیجئے۔ وَانتَظِرْ، اور انتظار کیجئے۔ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ اتنا واضح حق سننے کے باوجود بھی اگر نہیں مان رہے، انتظار کر رہے ہیں، تو اے نبی پھر آپ بھی انتظار کیجئے، دیکھیے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب، 8 مکی صورتوں کے بعد اب ایک مدنی صورت آ رہی ہے سورۃ الاحزاب۔ اس سے پہلے 14 مکی صورتوں کے بعد آئی تھی سورہ نور، اور وہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان، یعنی مکی صورتوں کی جھرمٹ میں یہ جو 2 اکیلی مدنی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کے درمیان جوڑی کی نسبت ہے۔ دونوں صورتوں میں 9 رکوع ہے، دونوں صورتوں کا آغاز بڑا جلالی ہے، دونوں صورتوں میں پردے کے احکامات ہیں۔ گھر کے اندر کا پردہ سورہ نور، گھر کے باہر کا پردہ سورۃ الاحزاب۔ دونوں صورتوں میں منافقین کا طرز عمل آیا اور دونوں صورتوں میں مومنین کا طرز عمل آیا۔ دونوں صورتوں میں بہتانوں کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، اس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے ایک تہمت لگائی، اس کا رد سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اور دونوں صورتوں کی آیت نمبر 35 ایمان کے موضوع پر بڑی اہم ہے۔ ایمان ہے کیا؟ سورہ نور کی آیت 35، اور ایمان کی وجہ سے کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں اللہ کے بندے اور بندیوں میں، وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات دیے کہ جن کا قبول کرنا منافقین اور کافروں کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے دباؤ کو قبول نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر کہ جن کو یہ قبول نہیں کر پا رہے منافقین کافرین، آپ ان احکامات پر سختی سے عمل کیجیے۔ ان میں سے پہلا حکم زہار کی ممانعت۔ زہار یہ تھا کوئی شخص اگر کہہ دے کہ میری بیوی میرے لیے ماں کی طرح ہے، مجھ پر حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جاتی۔ طلاق کے بعد تو رجوع کا امکان رہتا، زہار کے بعد رجوع کا امکان ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کی نفی کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مت بناؤ کسی کو منہ بولا بیٹا، ہمیشہ ہر شخص کو اس کے اصل باپ، اس کے اصل نسب سے پکارو۔ نمبر 3، منہ بولے بیٹی کی بیوی بہو ہے ہی نہیں، لہٰذا اگر منہ بولا بیٹا اسے طلاق دے دے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے، وہ بہو ہے ہی نہیں۔ نمبر 4، اللہ کے رسول کی ازواج وہ امت کی مائیں ہیں، ویسے تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، لیکن ازواج مطہرات کا ایک خاص مقام ہے، وہ امت کی مائیں ہیں، ان کو ماؤں کا درجہ دیا۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی رعایات دی گئی۔ باقی لوگ 4 نکاح کریں گے، اللہ کے رسول زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے تب ایک زیادہ نکاح کی اجازت ہے اگر وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں، اللہ کے رسول کے لیے عدل شرط نہیں ہے، اور اللہ کے رسول بغیر مہر کے بھی کسی خاتون کو نکاح میں لے سکتے ہیں۔ پھر پابندی لگا دی گئی، 6واں حکم، کہ اللہ کے رسول کے بعد ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 7، حکم حجاب آیا، پردے کا حکم آیا، جس پر کہ عمل وہ منافقین کے لیے، کفار کے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ لہٰذا یہ صورت نازل ہوئی ہے تو منافقین اور کفار انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ لہٰذا دیکھیے اللہ صورت کا آغاز کس طرح سے فرما رہے ہیں۔
فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، اللہ کا کہنا مانیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافر اور منافقوں کی بات کو مت مانیے، ان کے پروپیگنڈے کو کوئی اہمیت نہ دیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، پیروی اس کی کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وتوکل علی اللہ، مت ڈریے کافروں سے منافقوں سے، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ یہ ہے جلالی آغاز، جلالی تمہید۔ اب وہ احکامات شروع ہو رہے ہیں جو منافقین پر اور کافروں پر بہت بھاری تھے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے پیٹ میں، اس کے وجود میں دو دل نہیں رکھے۔ دل بڑی اہم چیز ہے، ہر انسان کے وجود میں دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، کسی کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن سکتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا۔ تمہارا بیٹا وہی ہے جو تمہارا صلبی بیٹا ہے، تم کسی کا نسب بدل کر اس کو بیٹا نہیں بنا سکتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں کہ یہ میری ماں کی طرح ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، نہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بیان فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے ناموں سے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، متفق علیہ حدیث، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس لیے کہ سارے احکامات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وراثت کے احکامات بدل جائیں گے۔ ایک شخص میرا سگا بیٹا ہے اور دوسرا میں نے لے کے پالا تھا، ولدیت اس کی بھی میں نے اپنے لکھا دی ہے، اب کاغذات میں دونوں میرے بیٹے ہیں، جب میں مروں گا تو کاغذات کے مطابق وراثت دونوں کو ملے گی برابر برابر۔ غلط ہے، یہ منہ بولا بیٹا ناجائز قبضہ کر رہا ہے وراثت پر، اس کا کوئی حق نہیں ہے وراثت پہ۔ اسی طریقے پر یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، لیکن کاغذات کے مطابق میری بیٹی کا بھائی ہے، اس سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اس کا نام محرم ہے اس کا یہ، لیکن آن پیپر کاغذات کے مطابق یہ اس کا بھائی بنا ہوا ہے۔ اس سے اس کا پردہ ہونا چاہیے، یہ غیر ہے اس کا۔ پردے کے احکامات، نکاح کے احکامات، وراثت کے احکامات سب۔ تو کسی بچے کو، بے سہارا بچے کو لے کے پالنا منع نہیں ہے، ضرور پالیے، اس کی ولدیت کبھی مت تبدیل کریں، اس کی جو اصل ولدیت اگر پتہ ہے تو وہی ولدیت دکھائی جائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی بچہ اجنبیت محسوس کرے گا کہ مدنی میرا باپ کون ہے اور میں رہتا اس گھر میں ہوں، 10 دفعہ محسوس کرے اجنبیت، لیکن یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کو آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے ناموں سے، هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مبنی بر عدل ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں، لہٰذا ان کے والد کا نام عبداللہ لکھوا دو کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اس کا والد عبداللہ ہی ہوگا، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اللہ کا بندہ ہی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ اپنا بیٹا لکھا دو کاغذات میں کہ میرا بیٹا ہی ہے، نہیں، جھوٹ مت لکھاؤ۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو بھی تم نے اس سے پہلے خطا کی، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ جس کا ارادہ تم نے دل سے کیا، جان بوجھ کے تم نے اگر کوئی ایسا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس پہ پکڑ کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب سے ایسی محبت عطا فرمائے، ان کی ناموس پہ اللہ کرے کہ ہماری جان چلی جائے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کے لیے بمنزلہ ماں ہیں، امہات المومنین۔ ویسے انسان کی ماں وہی ہے جس نے انسان کو جنم دیا ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، ازواج مطہرات کا درجہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کہ ہماری ماں۔ فرمایا اور نبی کی بیویاں ان کے لیے مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، البتہ جو رحمی رشتے والے ہیں ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ کی شریعت میں۔ ایک میرا دینی بھائی ہے اور ایک میرا سگا بھائی ہے۔ جب معاملہ ہوگا کوئی وراثت کی تقسیم کا تو بھائی کو تو وراثت مل سکتی ہے جو سگا ہے، دینی بھائی ورثہ میں شریک نہیں ہوگا۔ ایک میرا بیٹا ہے دینی، مجھے اس سے محبت ہے، ایک میرا سگا بیٹا ہے، تو سگا بیٹا وارث بنے گا، دینی بیٹا وارث نہیں بنے گا۔ شریعت میں وراثت میں حصہ صرف ملے گا انہی کو جو کہ خونی رشتے والے ہیں۔ ہاں 2 شرطیں ہونی چاہیے پوری، من المؤمنین، بشرطے کہ وہ ہوں مومنوں میں سے۔ سگا بیٹا ہے لیکن مرتد ہو گیا، وراثت سے محروم ہو گیا۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، دوسری شرط کیا ہے؟ والمہاجرین، اور یہ کہ وہ ہجرت کرنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہجرت بھی کی ہو۔ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ہے منافق، اپنا گھر بار چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر مدینے آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء، سورہ انفال میں آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ جو رحمی رشتے والے ہیں ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہوں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی ہو۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ دوست ہے، دینی بھائی ہے میرے مرنے کے بعد وراثت میں شریک تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ وصیت ہوتی ہی غیر ورثہ کے لیے، اور 1/3 مال تک وصیت کی اجازت ہے، 1/3 ترکے تک، تو آپ اس کو وصیت کر دیں، زندگی میں اس کو کوئی تحفہ دے دیں، آپ اس کو تحفہ دے سکتے ہیں، سوائے ایسے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک عہد اللہ نے تمام انسانوں سے لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انسانوں کی روح نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک عہد اللہ نے لیا تھا